کہ پاکستان اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو جو معاشی بدحالی، جو سینکشنز پاکستان پر لاگو کی جائیں گی اور اس سے جو پاکستان میں مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو زک لگے گی اور پاکستان میں جو بے روزگاری کا جن بوتل سے باہر آئے گا، وہ کم از کم ہندوستانی جو سازشی عناصر ہیں وہ اس سے پوری طرح باخبر ہیں، اور یہی ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے۔ ہر فورم پر جناب اسپیکر، اس ایوان کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ ہر فورم پر، ہر انٹرنیشنل فورم پر میں جہاں گیا مجھے ہندوستان کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے، اور ہم پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کی جستجو ہماری جاری ہے۔ جناب والا، اس کے لیے پاکستان نے سفارتکاری کا سہارا لیا۔ پاکستان نے جتنے پاکستان کے دوست ممالک ہیں، مثال کے طور پر ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، ملیشیا ہے، ہمارے جو GCC کے ممبران ہیں جو ایک وزن رکھتے ہیں، رائے رکھتے ہیں، ہم نے ڈپلومیٹک اپنی انگیجمنٹ کے ذریعے کہ اگر ہندوستان پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرے تو ہمارے پاس اس کو بلاک کرنے کے لیے ہمارے پاس معقول تعداد میں ووٹ ہونے چاہیے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی سفارتکاری سے اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اپنی منصوبہ بندی سے وہ انتظامی اقدامات اور وہ اصلاحات جو درکار تھی ان پر عملی اقدامات اٹھانے سے ان کا راستہ بند کیا، ان کا منہ بند کیا۔ حتیٰ کہ جو آخری اجلاس ہوا تھا پیرس میں، اس پہ اعتراف کیا گیا، پاکستان کی کاوشوں کا، پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا، سراہا گیا۔ یہی پاکستان جس پر نکتہ چینی ہوا کرتی تھی، اس پاکستان کو سراہا گیا۔ اب انہوں نے اپریشیٹ کیا، لیکن کہا ابھی بھی کچھ آبلیگیشنز ایسی ہیں جو آپ نے فلفل کرنی ہیں، اور انہوں نے بتائیں، ہم نے نوٹ کی۔ میں یہاں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اپنی وزارت خزانہ کو، FMU کو، جو ہمارا فورن آفس کے سفارتکار ہیں، حماد اظہر صاحب کو، حماد اظہر صاحب جو پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، فیٹف پہ اسد عمر صاحب کرتے رہے ہیں، جتنے صاحبان کرتے رہے ہیں جو پاکستان کی آواز بنتے رہے ہیں، میں من جملہ ان سب کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا چاہوں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا۔ اب ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس گرے لسٹ سے آزادی حاصل کریں۔ اس کے لیے جناب ہمیں کچھ قانون سازی درکار ہے، اور ہم نے آپ کی خدمت میں اسپیکر صاحب کی اجازت سے کچھ بل ایسے انٹروڈیوس کیے ہیں، تقریباً 11 کے قریب ایسے ہیں جو قانون سازی جہاں درکار ہے، لیکن آرڈر ان دی ہاؤس پلیز۔ علی ملک صاحب تشریف رکھیں، آپ سینئر آنریبل ممبر ہیں، فارن منسٹر جو ہے، بڑی سر اس میں ہماری یہ کوشش بات کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان پہ لیجسلیشن کریں، اور ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے دست تعاون بھی بڑھایا، ہم ان سے امداد کے طلبگار بھی ہیں، حکومت کے لیے نہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان کے لیے۔ پاکستان کے مفادات مقدم ہیں، پاکستان کے مفادات مقدم ہیں، ہمارا رول دوئم ہے، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ ہم سے بڑی بڑی ہستیاں یہاں آئیں اور چلی گئیں۔ جناب والا، ہم نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹائم بارڈ ہمارے جو قوانین ہیں، ہم نے اپوزیشن سے بھی ان سے خدمت میں گزارش کی کہ آئیے مل بیٹھ کر ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان پر ہم لیجسلیٹ کر لیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک وقت کی جوائنٹ پروپوزل بائی پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ PMLN، جوائنٹ پروپوزل یہ ہے، آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس پر گفتگو کا آغاز کیا اور ہم نے ان کا ایک ایک نکتہ سمجھا
اور انہوں نے جو مسودہ ہمیں پیش کیا، میں ایوان کی اطلاع کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، اس میں انہوں نے نیب کے قانون میں 35 ترامیم تجویز کی کہ یہ 35 تجاویز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ان کو ایمنڈ ہونا چاہیے۔ اب جناب والا، ان 35 تجاویز کو ہم نے سمجھا، ہماری لیگل ٹیم نے سمجھا، اور لیگل ٹیم نے سمجھ کر وزیر اعظم کی خدمت میں ان کو پیش کیا، وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا، اور تبادلہ خیال ہوا، اور اس تبادلہ خیال کے بعد میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر جو پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا، گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا، ان کی خدمت میں پیش کرنا تھا، جو کہ میں نے کیا۔ اور اس میں مختصراً بات یہ تھی کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی کہ جس شکل میں آپ ترمیم چاہتے ہیں، یہ ترمیم پاکستان تحریک انصاف کے لیے ممکن نہ ہوگی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کور پارٹی کا اینٹی کرپشن ہمارا کور پرنسپل ہے، ہمارا ایجنڈا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 35 ترامیم اس شکل میں اگر ان پر لیجسلیشن ہو جائے تو پھر یہ ادارہ اور اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جو ہے در حقیقت بے معنی ہو جائے گا۔ ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی انتقامی کارروائیوں کے کبھی قائل نہیں ہے، سیاسی لوگ ہیں، کل وہاں تھے، آج یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، خدا جانے اس بینچ پہ ہوں، ہاؤس میں ہوں بھی صحیح کہ نہ ہوں، لیکن ہم نے ایک لا ایسا بنانا ہے پوسٹیرٹی کے لیے، اور پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں اس قانون میں ہماری رائے میں کچھ قباحتیں ہیں، تو ان قباحتوں کو ہم نے ان کی خدمت میں پیش بھی کیا۔ آئی ایم گریٹفل ٹو فاروق نائک صاحب نے ان کو نوٹ بھی کیا۔ ان قباحتوں میں جناب والا میں چند موٹے موٹے نکتے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیں جو ہم معترض تھے اور ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں پہلی ترمیم جو موزز پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے دوست چاہتے تھے اور ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی قانون کی اپلیکیبلٹی جو ہے اس کا 16 نومبر 1999 سے ہو، یعنی کہ جو 14 سال کا پیریڈ پچھلا ہے وہ ہماری نظر میں اس سے حذف ہو جاتا ہے، اور وہ بہت سے کرپٹ پریکٹسز کے اور کرپشن کے کیسز جو ہیں جو نیب کے زمرے میں آ سکتے تھے، آ سکتے ہیں، آئے ہوئے ہیں، وہ صرف نظر ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ جناب والا، یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹرم ہے چیئرمین کی اس کو اس میں کمی کی جائے، اور یہ بھی ریکارڈ پہ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کی تقرری میں اور چناؤ میں کم از کم پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ہاتھ نہ تھا، کیونکہ آئین کے مطابق یہ فیصلہ کرنا ہے لیڈر آف دی ہاؤس نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے، اور دونوں صاحبان نے آپس میں باہمی مشاورت کے بعد جو اس وقت کے چیئرمین ہیں یہ ان کا متفق کا انتخاب ہے۔ اب ان کی کارکردگی سے مطمئن ہے یا نہیں ہے، کم از کم ان کے چناؤ میں تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہ تھا۔ جناب والا، ہم نے ایک تو ہمیں اس پر ایک جو سیریس اعتراض ہے کہ ایک بہت بڑا پیریڈ، ایک پوری 90 کی دہائی کا بہت بڑا پیریڈ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے،
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے خزانے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ جناب والا، ہم چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہے، اور فیٹف کیا کہتا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے یہ ساری گفتگو کا آغاز کیا، فیٹف کہتا ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ یہ دو اہم جز ہیں جو فیٹف میں زیر بحث ہیں، جس سے وہ پاکستان سے توقع کرتے ہیں کہ پاکستان قانون سازی کرے گا، پاکستان اقدامات اٹھائے گا۔ جناب والا، ہم سمجھتے ہیں جو قانون اور مسودہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں تو منی لانڈرنگ کو بالکل اس قانون سے حذف کرنے کا ایک عندیہ دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کی لسٹ آف افینسز ہے اس سے اس کو ہٹانے کا ارادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کو انٹرنیشنلی اور فیٹف کے اس جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔